أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البقاع إلى الله تعالى مساجدها وأبغض البقاع إلى الله تعالى أسواقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہمارے اس محلے میں ہمارے دوستوں نے مل کر جس مسجد میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس مسجد کو تعمیر کر کر اللہ کے نام پر وقف کیا ہے. یہ سرزمین اللہ کے حوالے کی ہے. ہمارے علماء ارشاد فرماتے ہیں جیسے انسانوں کے نصیب ہوتے ہیں، کوئی خوش نصیب کوئی بد نصیب. ہمارے شہر بنگلور کے بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد لطف اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مسجد قادریہ کے امام و خطیب رہے اور ہمارے صوبہ کرناٹک کی مشہور اور معروف شخصیت، جن سے پورے صوبہ کرناٹک کو فیض پہنچا، حضرت علامہ عبد السعود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے وہ چھوٹے بیٹے تھے. حضرت فرماتے تھے بد نصیب خوش نصیب کا لفظ آ گیا تو وہ بھی ایک بات عرض کر کر میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. حضرت مولانا لطف اللہ صاحب فرماتے تھے جو اپنے نصیب پہ خوش ہو جاتا ہے وہ خوش نصیب ہوتا ہے. جیسا بھی نصیب ہو، آدمی اگر اپنے نصیبے پر خوش ہو گیا تو خوش نصیب، اور جو اپنے نصیبے سے خوش نہیں ہے وہ بد نصیب. تو بہرحال جیسے انسانوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ خوش نصیب انسان بد نصیب انسان، ایسے ہی زمینوں کے بھی گویا نصیب ہوتے ہیں. یہ زمین سرزمین جس کے اوپر ہم بیٹھے ہوئے ہیں آج، کل تک یہ بھی اس محلے کے دوسرے گھروں دکانوں کی طرح یہ بھی ایک عام زمین تھی، لیکن آج یہ مسجد بن چکی ہے اور اس کا نصیبہ بدل چکا ہے، اس کی قسمت بدل گئی ہے. احادیث میں آتا ہے کہ جو زمین کا حصہ مسجد بنا دیا جائے وہ قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے، وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. اور جب قیامت قائم ہوگی اور زمین آسمان ٹوٹ جائیں گے تو اس وقت پر یہ جو مسجد کی زمین ہے، یہ مسجد کی زمین کعبۃ اللہ کی زمین سے مل جائے گی. مسجد حرام دنیا بھر کی جو مسجدیں ہیں وہ ساری مسجدیں کعبۃ اللہ کی مسجد سے جڑ جاتی ہیں، مل جاتی ہیں، اور اللہ اس کو آسمانوں پر اوپر اٹھا لیتے ہیں کہ یہ عمل
حسن ہے، یہ ایک حسنہ ہے، ایک نیکی ہے، اور نیکی کو اللہ اوپر اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ زمین ماشاءاللہ چھوٹی سی، آپ دیکھیں زمین کا اللہ نے نصیبہ بدل دیا، اس کو اللہ کا گھر بنا دیا۔ اب یہاں اندر آنے کا بھی ادب ہے، باہر جانے کا بھی ادب ہے۔ جیسے گھروں کے اندر منہ اٹھائے گھل جاتے ہیں، منہ اٹھائے باہر نکل جاتے ہیں، ایسا یہاں نہیں کر سکتے آپ سے۔ یہاں اندر آنا تو دایاں پیر رکھ کے آنا، باہر نکلنا تو بایاں پیر رکھ کے نکلنا، اندر قدم رکھنا تو پاک صاف رہنا، گندا نجس پاک انسان مسجد کے اندر نہیں آ سکتا۔ تو اندر آنا تو پاک رہنا، پاکی کے ساتھ اندر آنا، بسم اللہ پڑھ کر اندر آنا، اور یہ دعا پڑھ کے اندر آنا، درود شریف پڑھ کے اندر آنا۔ تو اس زمین کا نصیبہ ہی بدل ہے۔ ہمارے بزرگ حضرات سمجھاتے ہیں، مثال دے کے بتاتے ہیں کہ جیسے محلوں میں، علاقوں میں گورنمنٹ ڈپو ہوتی ہے، ڈپو ہوتی ہے نا، گورنمنٹ ڈپو، تو ایسے ہی مسجدیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ کے ڈپو ہوتے ہیں۔ مسجد اللہ کا ڈپو۔ گورنمنٹ ڈپو میں کیا ہوتا ہے؟ محلے میں، سارے محلے میں بٹنے والا جتنا تیل، شکر، گیہوں، چاول، دال، الگ الگ چیزیں جو پورے محلے کے ہر گھر میں بٹنا ہے، وہ گھر بٹنے سے پہلے مسجد ڈپو میں آ کے اسٹور ہوتا ہے۔ پھر جو اپنا راشن کارڈ لے کے آتا ہے اس کو چاول، دال، شکر، تیل، یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے ڈپو ہیں۔ اللہ جل جلالہ من والہ یہاں برکت یہاں مسجد میں اسٹور کرتے ہیں، عزت اللہ تعالیٰ مسجد میں اسٹور کرتے ہیں، رحمت اللہ تعالیٰ مسجد میں اسٹور کرتے ہیں، خیر، اچھائی، بھلائی اللہ تعالیٰ مسجد میں اسٹور کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے خزانے آسمانوں سے نکل کر وہ مسجد میں آ کے اسٹور ہوتی ہیں، اور جس کا مسجد سے رشتہ بنتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو یہ سب دیتے ہیں۔ نماز کا راشن کارڈ لے کر جو مسجد کو آتا ہے، یہ صرف پیشاب کو جانے کا راشن کارڈ نہیں، آئے ادھر سے ادھر نکل گئے ان کو نہیں۔ جو نماز کا راشن کارڈ لے کر مسجد کے اندر آتا ہے تو پھر اللہ اس کو عزت بھی دیتے ہیں، اس کو برکت بھی دیتے ہیں، اس کو رحمت بھی دیتے ہیں، اس کو راحت بھی دیتے ہیں، اس کو خیر بھی دیتے ہیں، اس کو بھلائی بھی دیتے ہیں، اس کو عافیت بھی دیتے ہیں، سب کچھ اللہ اسے نوازتے ہیں جو مسجد میں آنے جانے کا عادی ہوتا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن اندھیرا ہوگا، اس اندھیرے دن میں روشنی کی ضرورت پیش آئے گی۔ قرآن نے منظر کھینچا ہے کہ روشنی والے کچھ لوگ آگے بڑھتے رہیں گے، جن کے پاس روشنی نہیں ہوگی وہ پیچھے پیچھے سنبھل کے چل رہے ہوں گے۔ لمبا راستہ ہے، روشنی کے بغیر طے نہیں ہو سکتا، تو جن کے پاس روشنی نہیں ہوتی وہ دوسروں سے بھیک مانگتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ روشنی والوں کو پکار کے کہتے ہیں، انظرونا نقتبس من نورکم، ارے تھوڑا سا ٹہرو نا، ہم تھوڑی سی تمہاری روشنی بھیک کے طور پہ لے لیں۔ تو قیامت کا دن، اس دن روشنی کی ضرورت ہے۔
تو وہ روشنی کہاں بٹ رہی ہے؟ روشنی کہاں بٹ رہی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں جو مسجد کو کثرت سے آتا جاتا رہے گا اللہ قیامت کے دن کا نور تام اسے عطا فرمائے۔ اندھیرے سے مراد جو فجر کی نماز کو مسجد کو آتا ہو، نماز مغرب کو مسجد کو آتا ہو، نماز عشاء کو مسجد کو آتا ہو، یہ تین نمازیں جو اندھیرے میں پڑھی جاتی ہیں، ان اندھیرے میں پڑھی جانے والی نمازوں کو اگر وہ مسجد کو آتا جاتا رہے تو کل قیامت کے دن کا نور ملے گا۔ مسجد کا عادی بن جائے اللہ جل شانہ اس کو برکتوں سے نوازتے ہیں۔ مسجد کو آتے ہوئے دعا پڑھتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، پروردگار رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ اور جب مسجد سے باہر نکلتا ہے تو دعا پڑھ کے نکلتا ہے اللہم انی اسألک من فضلک، کہ پروردگار میں تیرا فضل مانگتے ہوئے باہر نکلتا ہوں کہ مجھے مسجد سے باہر جانا ہے، اور تیرا فضل، روزی کو تیرا فضل کہا جاتا ہے، لوگوں میں عزت کو تیرا فضل کہا جاتا ہے، لوگوں میں یہ مقام اور رتبے کو تیرا فضل کہا جاتا ہے، زندگی کی راحت اور سکون کو تیرا فضل کہا جاتا ہے، اے اللہ صحت اور عافیت کو تیرا فضل کہا جاتا ہے۔ تو میں مسجد سے باہر نکلتے ہوئے مجھے گھر میں روزی بھی چاہیے، عزت بھی چاہیے، برکت بھی چاہیے، اور اے اللہ صحت بھی چاہیے، یہ سب نعمتیں مجھے چاہیے، اس لیے میں مسجد سے باہر نکلتے ہوئے میں تجھ سے تیرے فضل کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے تیرے فضل کی بھیک مانگتا ہوں۔ تو بزرگوں اللہ جل شانہ مسجد کے اندر گویا سارا خیر وہ اسٹور کرنے، یہاں آنے جانے والے وہ خیر لے کے جاتے، وہ بھلائیاں یہاں سے لے کے جاتے۔ اس لیے یہ کہا گیا، بتایا گیا کہ مسلمان کو مسجد سے رشتہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ دور دور شاید مسجدیں تھی، یہاں 1.5 کلومیٹر پر، 2 کلومیٹر پر، 3 کلومیٹر پر مسجدیں ماشاءاللہ تھی، اور نماز کے پابند جو مسلمان پنجگانہ نمازی ہیں شاید وہ فجر کی نماز کو بھی وہاں 2-3 کلومیٹر دور چلے جاتے تھے، جا کر وہاں نمازیں ادا کرتے تھے۔ لیکن اس پورے محلے والوں کے لیے خوش نصیبی ہے، اس پورے محلے کے مسلمانوں کے لیے خوش نصیبی اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ ہمارے محلے میں اللہ کا گھر بن گیا، ہمارے محلے میں اللہ کے گھر کی تعمیر ہو گئی۔ یہ پورے محلے والوں کے لیے یہ خیر کا سبب، اللہ کی رحمتوں کے ملنے کا ذریعہ۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ موقع ذمہ داری، اب اس مسجد سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ نماز کی پابندی، مسجد میں دین کا علم ملتا ہے، ایمان کا علم ملتا ہے۔ یہاں انشاءاللہ جماعتیں اللہ کے راستے میں نکلنے والی آئیں گی، یہاں رکیں گی، وہ چل پھر کر محلے میں ایک ایک گھر، ایک ایک فرد، ایک ایک مسلمان سے ملاقاتیں کریں گے، تو یہ خیر بٹے گا محلے میں، تو ہم اس خیر کے حصے دار بنیں، اس خیر کے ہم خود جو ہے شراکت دار بنیں۔ یہ ہماری اپنی محلے کی مسجد ہے، بنانے والوں نے تو جان مال لگا کر اپنا مسجد بنایا ہے جی، لیکن یہ مسجد تو محلے والوں کے لیے ہو گئی، یہ محلے کے مسلمانوں کے لیے ہو گئی۔ اب محلے کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اب محلے کے مسلمان اس مسجد سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، مسجد سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ مسلمان کا مسجد سے کتنا گہرا ہونا چاہیے، اس کو عربی کے ایک محاورے میں سمجھایا گیا۔ عربی کے ایک محاورے میں کہا جاتا ہے کہ المؤمن فی المسجد، مومن مسجد میں کیسا لگتا ہے؟ ایک مسلمان، ایک مومن جب مسجد میں آ جاتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اس کو بتایا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء،
کہ مومن مسجد میں ایسا رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں رہتی ہے. مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو تو مر جائے گی. مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو تو زندہ رہے گی کہ مر جائے گی؟ مر جائے گی. اور مچھلی کو جس کو پانی سے باہر نکال دیا گیا تھا، اگر اس مچھلی کو واپس پانی میں ڈال دو تو اس کو زندگی مل جائے گی. نہیں آگے تھوڑا سا آگے بڑھ جائے، تھوڑا سا آگے بڑھ جائے. ہاں جی، مومن کے لیے مسجد ایسی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے. مچھلی پانی میں پہنچ کر اپنی زندگی اور اپنی راحت اپنے لیے حیات کا سامان بنا لیتی ہے. تو ایسے ہی لگنا چاہیے ہمیں بھی مسجد میں آ کر. لیکن اللہ معاف فرمائے، ہم سب کو اندازہ ہے کہ ہمیں مسجد میں آنے کے بعد کیسا لگتا ہے. اذان تو 1 بجے ہوتی ہے نماز ظہر کی. اذان پر تو کوئی حرکت بھی نہیں کرتا. یہ سب اذان تو سنتے ہیں، لیکن سب کو معلوم ہے نماز جو ہے وہ 1:30 بجے ہونے والی ہے. تو جو پابند نماز کے ہیں وہ بھی 10-15 منٹ تک ان کے اذان کی آواز تو آئی، لیکن ان کے بدن میں کوئی حرکت نہیں ہوتی. وہ بھی 1:15 کے بعد حرکت کرنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی اب چلو جا کے نماز کی تیاری کریں گے، نماز پڑھیں گے. اب 1:15 بجے نکل کے آتے ہیں، ضرورت سے فارغ ہوتے ہیں، وضو کرتے ہیں. تو بہت زیادہ پابند ہوں تو ماشاءاللہ 4 رکعت سنت کا بھی وقت ان کو مل جاتا ہے. ورنہ آتے آتے باتیں کرتے ہوئے ضرورت سے فارغ ہوتے ہوتے 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت نکل جاتی ہے. اور پھر باقی نماز پوری کرتے ہیں اور نماز پوری کی سنت پڑھی. یہ تو نماز کے پابندوں کا حال ہے. ورنہ جن کو اللہ معاف فرمائے نماز کی توفیق بہت کم ملتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جمعہ کی نماز کو بھی 1:30 بجے آتے ہیں. خطیب صاحب خطبہ دے رہے ہیں تو وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں. خطبہ ختم ہوا تو اندر گھستے ہیں اور گھس کر ماشاءاللہ 2 رکعت نماز جمعہ کی. جمعہ میں ہفتے میں 1 مرتبہ ہے نا، چلو بھی 2 رکعت کے ساتھ میں 2 رکعت اور پڑھ لیں. یہ اتنا بھی نہیں سوچتے، بلکہ 2 رکعت پڑھی اور مسجد سے باہر نکل کر پائنچے جھٹکے اور جھٹک کر چلنا شروع کر دیا. ہو گئی ہماری نماز. بلکہ ہمارے مسجدوں میں خدمت کرنے والوں کا بھی حال یہ ہوتا ہے. 1:30 بجے کی نماز ہوتی ہے، 1:45 1:50 زیادہ سے زیادہ 1:55 تک مؤذن صاحب صبر کرتے ہیں. 1:55 ہو گیا، اب 2 بجنے لگے، اب بھی کوئی اس سے پہلے تو مسجد خالی ہو ہی جاتی ہے. کوئی اکا دکا دیر سے آنے والا نمازی اگر 1:55 کے بعد بھی نماز پڑھ رہا ہے تو اب مؤذن صاحب کیا کرتے ہیں؟ سوئچ بند کرنا شروع کرتے ہیں، فین کا سوئچ آف کرنا شروع کیا. اب وہ سوئچ آسانی سے بند کر سکتے ہیں، لیکن ان کو صرف سوئچ بند نہیں کرنا ہے، نمازی کو انٹیمیشن بھی دینا ہے کہ آپ کو باہر نکلنا ہے. اس وجہ سے وہ آہستہ بند کرنے کے بجائے ذرا زور سے دبا کے بند کرتے ہیں. دروازہ بھی ذرا زور سے دھماکے سے بند کرتے ہیں تاکہ پتہ چل جائے اب مسجد کے بند کرنے کا وقت ہو گیا ہے، اب آپ مسجد سے باہر نکلیے. مسلمان مسجد میں ایسا رہتا تھا جیسا مچھلی پانی میں رہتی ہے. یہ کیفیت بدل گئی. عربی کے محاورے میں کہا جاتا ہے المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص. جس کے دل میں ایمان کمزور ہوتا ہے جب وہ مسجد کو آتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے پرندے کو پنجرے میں بند کر دیا. پرندے کو پنجرے میں بند کر دو تو پرندہ پھڑپھڑانے لگتا ہے، بے چین ہوتا ہے، وہ باہر نکلنے کے لیے بے تاب رہتا ہے.
تو ہمارا بھی حال یہی ہے کہ ہم نمازوں کو مسجد کو آ بھی گئے تو باہر نکلنے کے لیے بے تاب رہتے ہیں، کب باہر نکلیں، کب باہر جائیں، کب باہر نکلیں، کب باہر جائیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، مسلمان کو مسجد سے اپنا رشتہ گہرا کرنا چاہیے، بڑھانا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی گھبرا دینے والی چیز، کوئی پریشان کر دینے والی چیز، تیز ہوا چلنے لگتی، آندھی چلنے لگتی اور بجلیاں کڑکنے لگتی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کے مسجد آ گئے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے پہلے فرمایا، بزرگوں نے ہمارے ارشاد فرمایا، پرانے زمانے مسجدیں کچی ہوتی تھی، نمازی پکے ہوتے تھے۔ آج کل ماشاءاللہ مسجدیں پکی بننے لگی، قیمتی چیزیں اس کے اندر سجائی جانے لگی، یہی اس کا ایک ایک لائٹ قیمتی ہوتا ہے، ایمپلیفائر قیمتی ہوتا ہے، گھڑیال قیمتی ہوتی ہے، بہت ساری قیمتی چیزیں ماشاءاللہ مسجد میں ہوتی ہیں، اور ان قیمتی چیزوں کی حفاظت کے لیے مجبور ہو کر مسجد بند کرنا پڑتا ہے۔ ورنہ آپ پرانی مسجدیں جا کر دیکھیں، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی سری رنگ پٹن میں یا اطراف میں کہیں بھی اگر حضرت ٹیپو سلطان کی مسجدیں آپ نے دیکھی ہوں گی، یا جامع مسجد دلی کی اگر آپ نے دیکھی ہے، یا بیجاپور کی جامع مسجد اگر آپ نے دیکھی ہے، تو ان کو کہیں دروازے نظر نہیں آتے جی، ان مسجدوں میں دروازے آپ نے دیکھے ہیں؟ دروازے نہیں ہیں۔ جامع مسجد دلی میں کوئی دروازہ نہیں ہے، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ تو مطلب پرانے زمانے میں مسجدوں میں دروازے نہیں ہوتے تھے، 24 گھنٹے مسجدیں کھلی ہوتی تھی، مطلب ہر وقت مسلمان کو مسجد میں آنے کے لیے دروازہ کھلا ہے، بلکہ دروازہ ہی نہیں ہے۔ آج کل مسجد کو سامان سے بھر کر مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد ہے، سیأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ صرف نام کا مسلمان رہ جائے گا، قرآن کے صرف نقوش باقی رہیں گے، حقیقی قرآن زندگیوں میں دور دور تک نظر نہیں آئے گا۔ تو اس زمانے کی نشانیاں بتاتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس زمانے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ مساجدہم عامرۃ وہی خدا، کہ مسجدوں میں سامان تو بہت بھرا ہوگا لیکن وہاں اعمال ہدایت نہیں ہوں گے، وہاں نمازی نہیں رہیں گے، 24 گھنٹے مسجد کھلی نہیں رہے گی، 24 گھنٹے مسجد میں اعمال نہیں رہیں گے، کچھ گھنٹوں کے لیے مسجد کھلے گی اور بند ہو جائے گی۔ تو اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہمارے محلے میں مسجد بنی ہے، ہمارے لیے برکت کا ذریعہ، رحمت کا ذریعہ، اللہ کی طرف سے خیر کا ذریعہ۔ اللہ جل شانہ نے ہم سب کو اس پورے محلے کے مسلمانوں کو نوازنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کل ماشاءاللہ سب کے پاس موبائل ہے، موبائل میں نیٹ ورک چاہیے، نیٹ ورک نہ ہو تو پھر موبائل رکھ کے بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذرا جیسے سے لاتا ہے، ہو سکتا ہے چند سال پہلے ذرا نیٹ ورک یہاں کا کمزور رہا ہوگا، فون نہیں لگتا تھا، یہی فون نہیں چلتا تھا۔ بعد میں کمپنی والوں نے خیال کیا وہ تو پورے محلے والے خوش ہو گئے ماشاءاللہ کہ بھائی یہ سامنے لا کے لگا دیا گیا، اب ہمارا موبائل 24 گھنٹے چلتا ہے۔ ہو جاتے ہیں نا کہ محلے کے قریب میں لا کر نیٹ ورک وہ جو کیا ہوتا ہے ٹاور، وہ ٹاور لا کر یہاں قریب میں انسٹال کر دیا گیا تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ٹاور کس کا ہے؟
वो गुनाहों का टवर है कि जितना करीब आएगा उतनी ज्यादा गुनाह बढ़ेंगे। ये मस्जिद भी अल्लाह जल्ल शानहू ने रहमत का टवर 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूरी पर था। हमें तो खुश हो जाना चाहिए, रहमत का टवर अल्लाह ने मोहल्ले में लगा दिया। रहमत का टवर कहाँ लगा दिया? अल्लाह ताला ने हमारे मोहल्ले में लगा दिया। जब रहमत मस्जिद पर, तो रहमत बरसेगी ही बरसेगी ना। अरे बोलो, मस्जिद पर रहमत बरसेगी नहीं बरसेगी? अल्लाह का घर है तो अल्लाह के घर पर रहमत तो 24 घंटे बरसेगी। तो हमारे करीब में रहमत बरस रही है। एक बुजुर्ग ने ये फरमाया कि औलिया अल्लाह के करीब जो दफन होते हैं तो उनको औलिया अल्लाह के करीब दफन होने का फायदा मिलता है। तो तालिब इल्म थे, एक पढ़ते थे, उनको समझ में नहीं आया तो हजरत उनको समझाना चाहते थे। आज का ज़माना नहीं, पुराना ज़माना। हम लोग अभी गुज़श्ता मंगल को 4 शुम्बे को बुध के दिन साउथ अफ्रीका से वापस आया। साउथ अफ्रीका जमात में गए थे, साउथ अफ्रीका से वापस आया तो वहाँ एक मदरसे में जाने का इत्तेफाक हुआ। तो मदरसे में उन्होंने एक छोटा सा म्यूजियम बनाया है और उस म्यूजियम में बहुत सारी तारीखी चीज़ें उन्होंने रखी हैं। तो उन तारीखी चीज़ों में मैंने देखा वहाँ जो है पंखा भी रखा हुआ है। पंखा मालूम? ये फैन नहीं, सीलिंग फैन नहीं, हलाने का पंखा नहीं। अरे मालूम साउथ अफ्रीका। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलिए। वालेकुम सलाम, बोलिए। हेलो। तो उनको समझ में नहीं आएगा तो उनको ले जाकर न्यूज में दिखाते हैं। वो 3-4 किस्म का पंखा पुराने जमाने का उनके पास रखा हुआ है। तो पंखा याद आया, अलग पंखा तो घर में लाते थे। उससे पहले जमाने में हमने भी ये देखा, उसको एक बड़ा पंखा होता था जो पूरी मशीन को हरा देता था। जैसा जो है लकड़ी के साथ में बना हुआ और खड़ा होता ऐसा मस्जिद के पड़ोसियों को उनके तो हम पड़ोस में रह रहे मस्जिद के, इसलिए मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर पड़ोस में रहने वाले सारे मुसलमान सब मिलकर नियत करें कि इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन पढ़ेंगे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल करे। खुद नमाज पढ़ लें काफी नहीं है, हमें नमाज पढ़ना भी है, दूसरों को नमाज पढ़वाना भी है। हम भी नमाज पढ़ें, नमाज दूसरों से पढ़वाएं। मोहल्ले के हर मुसलमान से जाके गुजारिश करें, हर मिलने वाले साथी से कहें भाई मस्जिद बन गई, करीब हो गया, दूर थी तो बहाना था इतनी दूर कैसे जाएंगे, अब तो नजदीक हो गई, अब वो बहाना भी नहीं रहा। इसलिए आ जाओ मस्जिद को, आ जाओ मस्जिद को, जाके बुलाएंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन बुलाएंगे इंशाअल्लाह? अल्लाह कबूल करे, अल्लाह बरकत देता। तो इसी के लिए ये दावत के छोटे छोटे अमाल होते हैं। ये मस्जिद में माशाअल्लाह मस्जिद वार जमात का अमल होता है, रोज़ाना मुलाकातें होती हैं, घर घर की मुलाकातें, और उसके अलावा हफ्ते में एक मरतबा गश्त होता है, फिर बयान होता है, और उसके साथ साथ अतराफ के महल्ले और दूर की बस्तियों में भी जिन लोगों को नमाज की दावत दी जाए उसके लिए 3 दिन की जमात बनती है और माशाअल्लाह चिल्ले 4 महीने की जमात बनती है। तो आप सब नियत करें इंशाअल्लाह कि हम ये सारे काम करेंगे इंशाअल्लाह। और बड़ी खुशी की बात है हमारे पूरे शहर बेंगलोर वालों के लिए कि अल्हम्दुलिल्लाह बेंगलोर शहर का इज्तिमा भी होने वाला है। जनवरी की तारीख किसी को याद है? हाँ, जनवरी की 27-28 को इंशाअल्लाह इस पूरे इलाके का इज्तिमा भी होगा।
تو آپ کی مسجد بن گئی ہے، تو آپ سب مل کے کوشش کریں کہ اجتماع میں بھی انشاءاللہ ہمارے محلے کے سارے مسلمان پہنچیں، کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ خیر برکت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ مسجد کے بانیان کو اور پھر ان کے ماں باپ کو، ان کے خاندانوں کو، ان کے بچوں کو، ان کے رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ دین کی، دنیا کی، دونوں کی برکتوں اور رحمتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ دعا کریں۔